ناظرین، پاکستان میں ہم اس وقت شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن انڈیا میں، بھارت میں اس وقت جو ہے بابری مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کر دیا گیا اور اس کا باقاعدہ طور پر مودی سرکار نے افتتاح بھی کر دیا۔ تو اب آپ خود سوچ لیجئے، یہاں پہ پاکستان میں ہمارے پاس یہ ٹاپک ٹرینڈنگ میں ہے کہ جی شعیب ملک نے ثنا جاوید کے ساتھ جو ہے شادی کر لی ہے۔ پھر لوگوں کے مختلف طرح کے ریئیکشنز ہیں کہ جی کیا شعیب ملک نے ثانیہ مرزا کو جو ہے طلاق دے دی ہے؟ کیا ثانیہ مرزا نے شعیب ملک سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ اور کیا ثنا جاوید جو ہے وہ ایک کماری لڑکی ہے یا پھر آلریڈی اس کی شادی ہوئی بھی تھی؟ یہ ٹاپکس ہیں پاکستان میں ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی پڑوسی ملک میں بابری مسجد کی جگہ پہ کیا ہو جاتا ہے؟ مندر تعمیر ہو جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج انہی دو خبروں کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شعیب ملک کی۔ دیکھیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو اسلام جو ہے ایک مرد کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیک وقت 4 بیویاں آپ رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ان کے درمیان عدل و انصاف کر پائیں۔ تو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہیں کہ شعیب ملک نے جو ہے ابھی تک ثانیہ مرزا کو طلاق نہیں دی، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ مرزا کو طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ خبر میں نے سنی ہے کہ ثانیہ مرزا نے خلا لے لی ہے شعیب ملک سے۔ اور اس کے بعد جو ہے جہاں تک ثنا جاوید کا تعلق ہے تو وہ آلریڈی میرڈ تھی، عزیر نامی شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو نومبر 2023 کے بعد ان کی کوئی اکٹھی تصویر دیکھنے کو نہیں ملی انسٹاگرام پہ۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ شاید نومبر کے بعد یا نومبر ہی میں ان کی ڈیورس ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے شعیب ملک کے ساتھ شادی کر لی اور یہ شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی۔ اور شعیب ملک ایک کرکٹر ہیں اور ثنا جاوید ایک ایکٹریس ہیں، اور ثانیہ مرزا سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لیکن حسن نثار نے اس پر ایک بڑا زبردست تبصرہ کیا کہ دیکھیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ شادی کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال جب تک آپ کی اولاد نہیں ہوتی تو آپ ایک دوسرے کو پہچان لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھا پائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے، ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جب آپ کے بچے ہو جائیں نا، اس کے بعد کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ علیحدگی اختیار کر لیں، اس سے آپ کی زندگی میں کچھ ہو نہ ہو لیکن آپ کے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ خدا را تو یہ ضرور فیصلہ کریں، یہ دیکھ لیں کہ کہیں وہ آپ کے فیصلے آپ کے بچوں کی زندگی پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے۔ تو میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور جو شعیب ملک اور ثنا جاوید اور ثانیہ مرزا کی کہانی ہے وہ میں نے آپ نے مختصراً آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ یہ ایک پاکستان میں ہارڈ ٹاپک ہے اس وقت، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تمہیں جاگنا ہوگا کہ ساتھ ہی پڑوسی ملک ہے اور وہاں پہ مندر کی تعمیر ہوئی اور وہاں اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح بھی ہو گیا، مودی سرکار نے افتتاح کر دیا۔ اب وہاں افتتاح پہ کون لوگ گئے؟ کوئی عام معمولی نہیں، بڑی بڑی شخصیات، سیلیبریٹیز، ٹھیک ہے، جن میں سچن ٹنڈولکر ہے، کترینہ کیف اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں اور مودی سرکار جو ہے وہ اپنے وہ جو الیکشن کمپین ہے اس کا افتتاح یہیں سے کرتی ہے۔ یہ تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو وہاں کی جو مسلمان ہیں، BBC کی میں ابھی رپورٹ دیکھ رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ اب بھی اس یودھیا، اس علاقے میں اتر پردیش میں 55 ماسک موجود ہیں، تقریباً 32 جو ہیں وہ قبرستان ہیں، 11 امام واڑی بھی موجود ہیں۔ مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں خدشات ہیں کہ آنے والا دور ہمارے لیے مشکل دور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1528 میں ظہیر الدین بابر کے نام پر بابری مسجد کی سنگی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی بے بسی اور بے حسی دیکھیے اور نا-اتفاقی اور ناچاکی کا انجام کہ سن 1992 میں اس مسجد کو گرا دیا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہندو نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس مسجد کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کیس چلتا ہے عدالت میں، تو 2009 یا 10 میں غالباً ایک فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جی یہ جو آپ نے کام کیا یہ ٹھیک نہیں کیا، تو اس جگہ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، لیکن اس فیصلے کو رد کر دیا جاتا ہے، کوئی تسلیم نہیں کرتا اور فیصلہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ سناتی ہے 2019 میں، 19 نومبر 2000 یا غالباً 9 نومبر 2019 میں، اور اس فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس جگہ پہ جو ہے وہ مندر تعمیر کر دیا جائے، یعنی سپریم کورٹ اس بات کی اجازت دے دیتی ہے کہ اس جگہ پر مندر تعمیر کر دیا جائے اور مسلمانوں کو 5 ایکڑ کی ساتھی زمین دے دی جائے تاکہ وہاں پہ وہ اپنی مسجد بنا سکیں۔ اب یہاں پہ اس جگہ پہ جہاں
کسی دور میں کسی وقت میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اب اس جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ رام رام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مودی سرکار نے 22 جنوری کو باقاعدہ طور پر افتتاح بھی کر دی، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان بے بس ہیں، بے حس ہیں، ٹھیک ہے، اور بے بسی کی تصویر منہ لٹکائے خاموش کھڑے تماشائی بنے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے نا اس کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اگر آپ فرقوں میں بٹ گئے، آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو پھر آپ کی ہوا نکل جائے گی، آپ کمزور پڑ جائیں۔ اور آج ہر مسلمان اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنائے بیٹھا ہے اور اس پر وہ سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں بہت آگے نکل گیا ہوں اور میں نے بڑا اچھا فیصلہ کر لیا۔ جب تک آپ مسلمان اتفاق نہیں کریں گے، ایک امت نہیں بنیں گے نا، اس وقت تک کامیابی ان کا مقدر نہیں بن سکتی۔ تو اب بھی وقت ہے کہ مسلمان سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ ہمیں ایک امت بننے اور پھر اتحاد، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ایک ہو جائیں۔ تو جب مسلمان ایک ہو جائیں گے نا تو پھر سب مسلمانوں سے تھر تھر کانپنے لگیں، لیکن بشرطے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ایک نہ ہونے دیں، کیونکہ جس دن یہ ایک ہو گئے نا اس دن وہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے یہ بڑی ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، تو اسی طرح کی اور بھی افسوسناک خبریں سامنے آتی رہیں گی اگر ہمارا یہی وتیرہ رہا تو۔ ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہمارے خیالات نہیں بدلیں گے، ہمارے نظریات نہیں بدل سکتے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، مجھے دیجیے اجازت، تو میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔